بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن
شیخ ابو قاسم شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی، میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا
تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی مجلس اور واعظ میں کثرت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ مدرسہ کی جگہ اس کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر راستے پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عمرائے شہر نے قرب و جوارات کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع بنا دیا تھا۔ الغرض 528 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاح کا کام شروع کر دیا تھا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم و شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق تشریف لانے لگے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ علوم حاصل کر کے بہت سے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تھے۔ عراق میں آپ کو مریدین کی تعداد لاکھوں میں پھیل چکی تھی۔ یوں تو آپ کے لاتعداد بے شمار ملازمات تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے نام گرامی کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، جن میں محمد بن احمد بن بختیار، ابو محمد عبداللہ بن حسن فرزند عباس العصری، عبد النعیم عبداللہ الیمینی، اور بھی بہت سے نام جو ہیں شامل ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی، اور آپ کی عظمت اور محبوبیت مخلوق کے قلب میں جا پہنچی۔ دور دراز سے کٹھن سفر منزلیں طے کر کے لوگ آپ سے فیوض و برکات حاصل کرنے لگے، اور آپ کی مجلس واعظ میں شامل ہونے کے لیے آتے۔ لوگوں کے ہجوم کثیر کی وجہ سے باوجود توسیع عمارت کے مدرسہ میں گنجائش نہ رہی۔ آپ کی مجلس واعظ کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ مقرر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حاضرین مجلس کی تعداد بالعموم 70,000 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، جس میں اکابر مشائخ عراق، علماء کرام اور حفاظ کرام شامل تھے۔ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو زرعہ ظاہر بن محمد کا بیان ہے کہ میں ایک وقت حضرت غوثیت مآب کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ میرا کلام رجال غیب سے ہوتا ہے، جو کوقاف کے درہ سے میری مجلس میں آتے ہیں، اور جن کے قدم ہوا میں اور دل حضرت القدس میں ہوتے ہیں۔ اپنے پروردگار انہیں اسد جو اشتیاق حاصل ہو کے آتش شوق سے ان کی ٹوپیاں ان کے سروں پر ہی جل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق بھی اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ آپ کے سر پر ٹوپی جلنے لگی۔ آپ نے وہ ٹوپی پھاڑ ڈالی، اور اسی اثنا میں آپ تخت سے اتر کر اسے بجھا دیا اور فرمایا کہ عبد الرزاق، تمہارے قلب میں بھی وہی آگ ہے جو تم کو شعلہ زن نہ کر دے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق سے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ہوا میں رجال غیب کی صفوں کی صفیں نظر آئیں۔ تمام افق ان سے بھرا ہوا تھا، اور یہ لوگ سر جھکائے نہایت خاموشی سے آپ کا کلام سن رہے تھے، اور
ان میں سے بعض چیخ اٹھے اور بعض ہوا میں دوڑنے لگے اور بعض زمین پر گر گئے، اور لرزتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کا وعظ فتوحات، یزدانی امارات اور ارشادات اور ہدایات سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ سامعین، عمراء، فقراء، علماء سب ہی آپ کا وعظ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ جب حکمت و دانش کے موسلادھار بارش برسنی شروع ہوتی تو کسی پر وجد طاری ہو جاتا اور کسی پر گریہ طاری ہو جاتا، کسی کا جگر جو ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا۔ نیز آپ جو ہے متوالوں کے جنازے اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ آپ کے وعظ کی شان حکیمانہ اور جلال کا رنگ لیے ہوئے آپ بلا رعایت اور کھرے اور الفاظ میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ علماء کلمہ والحق میں باق تھے۔ خاص مرید کو کبھی آپ خطاب فرماتے تو یا غلام کے عنوان سے پکارتے تھے، مجمع کو مخاطب فرماتے تو یا قوم کہہ کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ وعظ کے وقت آپ کے منہ سے موتی جھڑتے تھے۔ آپ کا کلام رشتہ اور گوہر نایاب تھا جو مسلسل دریا کے پار روح رواں کی طرح آیا کرتا تھا۔ آپ کے کلام میں سرعت تھی۔ جب آپ کرسی پر رونق افزا ہوتے تو آپ کی ہیبت سے کوئی شخص نہ لعاب دہن پھینکتا، نہ ناک صاف کیا کرتا تھا، نہ کلام کرتا اور نہ ہی اٹھ کر مجلس واعظ میں سے اٹھ کر جایا کرتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے آپ کی آواز یکساں سنا کرتے تھے۔ نیز آپ اہل مجلس کے خطرات قلبی کے موافق کلمات فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابو الحسن سعد الخیری کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ آپ کی صفوں میں تھا تو آپ زہد اور تقوی کی تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے زہد کو چھوڑ کر معرفت پر تقریر فرمانا شروع فرما دی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کاش آپ شوق پر تقریر فرما دیں۔ آپ معرفت کو چھوڑ کر شوق پر تقریر فرمانا شروع ہو گئے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کاش آپ علم فنا اور علم بقا پر تقریر فرما دیں۔ آپ نے چنانچہ ایسے ہی کیا اور آپ نے شوق کو چھوڑ کر فنا و بقا پر تقریر شروع کر دی جو میرے کانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ کاش آپ علم غیب پر تقریر فرمائیں، چنانچہ آپ نے فنا بقا کو وہیں پر چھوڑ کر علم غیب پر تقریر جو ہے شروع فرما دی تھی جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحسن یہ تجھے کافی ہے، یہ منکر آپے میں نہ رہ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، ایک وجدانہ کیفیت مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور دھاڑے مارنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سے قبل خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتے اور پھر فرماتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی تمام مخلوقات، اس کے عرش، اس کے کہاوت، اس کے منتہائے علم سب کے برابر، اور جس قدر وہ اپنے لیے پسند کرے وہ ظاہر وہ باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہایت مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ملک بھی اس کا ہے، تعریفیں بھی اس کی ہیں، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی سب کو قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ اسے کبھی موت نہیں، ہر طرح کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر ہی قادر ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے۔ وہ اکیلا تنہا ہر چیز پر
بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ جسم سے کم و بیش ہو سکتا ہے اور نہ جوہر سے، جس میں آوے نہ وہ غرض ہے نقصان قبول کر سکے، اور وہ اس بات سے بھی بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبیہ دے ڈالے، یا اس کے اختراعات میں سے کسی کے ساتھ جو اس سے نسبت ہو جائے، بلکہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی امر میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے خلیل ہیں، اس کے مددگار ہیں، اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس نے آپ کو دنیا میں ہدایت کامل اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر سکے۔ گو مشرکین اس بات کو پسند نہ کریں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رحمت نازل کر ان پر جو کہ اونچے گھرانوں کے اور بڑوں پر جو کہ عقیق تھے، جو کہ خلیفہ مہربان تھے، جن کی اصل بہت پاک تھی، جن کا نام سرور کائنات کے نام پاک کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور جن کا جسم حضور کے جسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے، یعنی امام عادل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے، آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا، جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے، اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا، اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔
حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا، اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔
کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا، ہماری صحبت اختیار کر لو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔